ہی پرانا عروج سے باہرور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔ ہماری پستی کی انتہا کیا، ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ، ہماری پستی کی انتہا کیا، ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ۔ گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ۔ آپ دونوں پیچھے آ جائیں، وہاں ضرور جاؤ۔ ایک 10-12 سال کا بچہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں سے روتا ہوا گزر رہا۔ کسی نے اسے پوچھا کہ بھائی کیوں روتا ہے، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، 4-5 سال سے میں یتیمی کا وقت گزار رہا ہوں اپنی ماں کے ساتھ۔ میری ماں لوگوں جائے اور جا کے پہلے یہ بات کہہ دے کہ سنو جی میں تمہیں تو نہیں مانتا جی۔ آج کل تو ہم نے جن کو اپنا پیر بنا رکھا ہے ان کے آگے تو پہلے تو آواز ہی نہیں نکلتی، تمہاری حلق میں پھنس جاتی ہے ذہنی غلامی کی وجہ سے۔ نکلے گی بھی تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں تو آپ کی فلاں بات سے متفق نہیں۔ کہہ دو گے تو جو ساتھ میں چیلے ہیں وہی اٹھا کے پہلے باہر پھینک کے آئیں گے کہ اسے باہر نکال دو۔ اس بچے نے کیا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نعوذ باللہ آپ کا دین قبول نہیں کروں گا، آپ کو نہیں مانوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اس کو کندھوں سے پکڑا، پوچھا بچہ بات کیا ہے، چاہتا کیا ہے، آیا کیوں ہے؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا یا رسول اللہ میری ماں کے کپڑے پر پھٹ گئے ہیں، میری ماں کا بدن ننگا ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میرے چچا نے ایک چادر دینے سے منع کر دیا، آپ کے پاس ایک چادر کا سوال ہے۔ وہ پیارے نبی علیہ السلام ہے اور زمین و آسمان اس بات کے گواہ بنے، نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر اتاری۔ کون سی چادر؟ کون سی؟ وہ چادر جس کو جبریل امین بوسہ دینا اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہو۔ کون سی چادر؟ کہ نبی علیہ السلام سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں گھر پہ، اللہ نے براق بھیجا، جبریل کو بھیجا کہ میرے محبوب کو میرے پاس لاؤ، میں نے اپنے محبوب سے ملنا۔ اور جبریل جب پہنچے رسول اللہ سو رہے ہیں، اللہ کو پوچھا یا اللہ آپ کا پیارا بندہ آرام کر رہا ہے تو کیا آواز دے کے اٹھاؤں؟ آواز دے کے اٹھاؤں؟ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، میرے محبوب کو آواز دے گا کہیں اچانک وہ پریشان نہ ہو جائے، آواز نہیں دینی، آواز نہیں دینی، ہاں آواز نہیں دینی ان کو۔ پھر پوچھا یا اللہ کیا کروں، میں ہلاؤں ان کے بدن کو دباؤں؟ فرمایا نہیں نہیں، میرے محبوب کے جسم مہتار کو ہاتھ نہیں لگانا۔ جبریل حیران ہے، آواز نہیں دینی، ہاتھ نہیں لگانا، یا اللہ اٹھانا کیسے ہے؟ فرمایا جبریل محمد الرسول اللہ کے قدموں کی طرف ہو جا جس طرف میرے محبوب کے پیر ہیں، اور پھر اپنی دونوں ٹانگیں زمین پر لگا، گھٹنے ٹیک دے اور اپنے دونوں ہاتھ رسول اللہ کے تلووں کے ساتھ لگاؤ تاکہ ان کی آنکھ کھل جائے۔ یہ مرتبہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس چادر کو جبریل بوسہ دینا
عزت کی بات سمجھتے ہیں. رسول کریم نے وہ چادر اتاری, اس بچے کی گود میں رکھ دی, مسکرایا, فرمایا جاؤ جا کے اپنی ماں کا کرتا پہنا لو. وہ بچہ دوڑتا گیا, خوشی سے گیا, ماں منتظر ہے کیا ہوتا ہے, جا کے انکار کیا ہوگا, دین کا انکار کیا ہوگا, کیا آگے سے نعوذ باللہ رویہ آیا ہوگا, کچھ پتہ نہیں. لیکن بچہ جب گھر میں آیا چادر لے کر آیا. جب بچہ آیا تو بھائی ان کو نہیں منع کر رہا, تم لوگوں کو منع کر رہا ہوں جو آپ ماسٹر بنے ہوئے بار بار, یہ تمہارے رضاکار جو ہیں انہیں منع کر رہا ہوں میں, ان کو نہیں منع کر. جب چادر لا کے اپنی ماں کے سر پر ڈال دی, جب چادر اپنی ماں کے سر پر ڈال دی تو اماں نے کیا کہا, اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے تاریخی بات کہی, کہنے لگی میرے پترا, میرے بیٹے, میرے بچے جو دوسروں کی عزتیں ڈھانپتا ہو وہ یقیناً اللہ کا سچا رسول ہے, چل ہم کرتا بعد میں سلوائیں گے, رسول اللہ کی غلامی کو پہلے اختیار کریں گے. ایک بندہ ہے بھائی, یہ جو لوگ دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں بس انہی سے گزارش ہے کہ چپ ہو جاؤ. بس جو باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کی سیرت ہے, اور رسول اللہ کی سیرت کے وہ پہلو ہیں جن کی گفتگو ہی نہیں ہو رہی, جن کی ضرورت ہے, جن پر بات ہی نہیں ہو رہی. ہم کیا باتیں کر رہے ہیں کہ پاجامہ ٹکنوں سے اونچا ہونا چاہیے, ہم کیا باتیں کر رہے ہیں کہ مونچھیں باریک ہونی چاہیے, ہم کیا باتیں کر رہے ہیں کہ نیت یہاں باندھنی ہے کہ ناف کے اوپر باندھنی ہے. اور رسول اللہ کا جو مقصد ہے, اسلام کی جو ضرورت ہے, اسلام نے جو دنیا کے سامنے انقلابی پیغام رکھا ہے وہ ہمیں دور دور تک پتہ نہیں. ہم تو ابھی بہت نیچلی سطح کے اوپر جا کے صرف ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے, پتہ ہی نہیں کہ اسلام ہے کیا, دین کس کو کہتے ہیں. دین اگر پوچھنے لگ پڑے کسی سے بھی دین کیا ہے, بہت سارے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں کہ جی مولوی صاحب کو پوچھ کے بتائیں گے. بھئی اسلام